أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ انفال آیت نمبر 63. سورہ انفال گزشتہ کل کے درس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے یہ حکم پڑھا تھا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم دشمن کے مقابلے میں اپنی بھرپور قوت تیار کر کے رکھو، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم ڈراؤ. اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر مشرکین آپ سے صلح کرنا چاہیں تو آپ ان سے صلح کر لیں اور اللہ پر توکل کر لیں. اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے. آج کا جو درس ہے، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں 3 قسم کے مضامین ہیں. نمبر 1، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما ہوئے، وہاں پیدائش ہوئی، ان کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، تو وہ قوم جس حالت میں تھی وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے. ان کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی. چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، آپس میں لڑتے تھے، اور لڑائی بھی ان کی چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ بھی ہوتی تھی. اور پھر وہ معمولی باتوں پہ جو لڑائی شروع ہوتی تو وہ سالوں تک جاری رہتی تھی. کہیں پہ یہ ہے کہ آپ کے گھوڑے نے پانی کیوں پی لیا، تو اس قسم کی معمولی چیزوں پہ لڑائی شروع ہو جاتی. یعنی آپس کا اتحاد اور اتفاق نہیں تھا. اللہ جل شانہ نے جب آپ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ایمان والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے گئے، ان کا آپس کا جو اتحاد اور اتفاق تھا وہ مثالی رہا. آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ ان کے اتحاد اور اتفاق کی مثالیں دیتے ہیں. ایک گھر کے جو بھائی آپس میں ایک ماں باپ کے پیدا ہیں، ان میں اتنا اتحاد اور اتفاق اور محبت نہیں ہوگی جتنی محبت صحابہ کے درمیان آپس میں ہوئی. لوگ مثالیں دیتے ہیں، آپ نے پڑھی ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے جو انصار تھے انہوں نے سخاوت کی مثال قائم کر کہ جو صحابی مہاجر ہو کے آتا رہا وہاں پہ، ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ مواخات مدینہ جو تھی، کہتے تھے کہ یہ میرا گھر ہے، 2 گھر ہیں، ایک آپ لے لیں، یہ ایک گھر ہے، اس کو آدھا کر لیں. اپنے باغات، جائیداد، مال، دولت، کاروبار سب میں آدھا. یہاں تک یہ ایسی روایتیں بھی آئیں کہ بعض صحابہ نے کہا ہماری 2 بیوی ہیں، ایک کو طلاق دیتے ہیں، وہ عدت گزارے، آپ نے کہا کر. تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی تھے، انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ان چیزوں کی، لیکن باہر انہوں نے کھلے دل سے آفر کی تھی ہر چیز. اور پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا برتاؤ رہا، آپس میں برتاؤ رہا، کہ وہ ایک جنگ کا جو واقعہ لکھا ہے، ایک بندہ پانی لے کر وہ جا رہا تھا کہ اپنے عزیز کسی کو دیکھ لوں کہ وہ پانی اس کو ضرورت ہو سکتا ہے. تو وہ آخری سانسیں نکل رہی ہیں تو اس کو پانی شدید پیاس ہے، اور وہ جب پانی اس کے ہونٹوں سے لگایا تو قریب میں کسی اور نے پانی مانگا، آواز دی، تو اس نے پانی اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر کہا پہلے اس کو پانی پلاؤ. اور اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اس کے قریب میں تیسرا پڑا ہوا تھا، کہا اس کو پہلے پانی پلاؤ. ایسے وقت میں جب سانس نکل رہی ہو اور شدید پیاس کا عالم ہو تو ہر بندہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے پانی دیا جائے، مجھے ترجیح دی جائے. اور وہ صحابہ ایک کے بعد دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور تینوں اسی پیاس کے عالم میں چلے گئے یہاں سے، لیکن پانی نہیں دیا. ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے لوگ. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپس میں صحابہ کے اتفاق اور اتحاد اور محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انعام کر کے فرمایا کہ یہ میں نے ان کے درمیان محبت پیدا کی ہے.
اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ زمین میں جتنا کچھ بھی ہے، روئے زمین میں جتنے بھی خزانے ہیں، سب بھی آپ تقسیم کر کے خرچ کر کے ان میں مثالی اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تب بھی ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ محبت ہی جو ان کے درمیان، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ تو اب صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک ہم جا بجا پڑھتے آیتیں آ رہی ہیں، تو صحابہ کرام کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ہم نے قرآن پاک کے جو اٹل آیتیں ہیں جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس میں زبر زیر پیش کی بھی تبدیلی نہیں ہے، تو ہم نے صحابہ کرام کو اس سے جانچنا ہے کہ ان کا آپس میں برتاؤ کیسے تھا یا وہ خود کیسے تھے۔ تو قرآن پاک تو کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں نے محبت ڈال دی ہے۔ ادھر تاریخ یہ کہتی ہے کہ صحابہ کرام ایسے تھے کہ بعض صحابہ دوسرے بعض صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں، بعض صحابہ کی ممبر پر بیٹھ کے جنہیں دوسرے صحابہ کی تنقید ہو رہی ہے، ان کی لڑائی ہیں، تو تاریخ وہ کہہ رہی ہے، قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے۔ تو تاریخ وہ کس قسم کے لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی اور انہوں نے ان کے بارے میں کیا کچھ لکھا، تو یہ میں اور آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ابھی وہ ذرا وقت نہیں گزرا، کسی سے پوچھو کہ بھئی زیادہ کی حکومت کیسی تھی، کسی سے بھٹو کے بارے میں پوچھ دو، یحییٰ خان سے کے بارے میں پوچھ دو، تو 20-30 سال کے عرصے میں آپ کو ہزاروں باتیں آپ کو کہنے کی ملیں گی۔ جو اس کے اچھائی کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے تعریفیں کریں گے، جو ان کے نہیں چاہنے والے لوگ ہیں تو وہ ان کے برائی بیان کریں گے ان کو۔ تو یہ چیز ایک تاریخ رقم ہوتی جا رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے قرآن پاک کو دیکھنا ہے، قرآن پاک صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں محبت تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے انعام اس کو ذکر کی ہے کہ یہ میرا اس نبی کے اوپر ایک انعام ہے کہ جو ان کو جماعت دی ہے وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبت والی ہے۔ یہ ایک مضمون ہے جو آج کے اس آیت میں ذکر ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان، صحابہ کے دلوں میں۔ لَوْ أَنفَقْتَ، اگر آپ خرچ کر لیتے، مَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ سارے آپ خرچ کر لیتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ ان کے درمیان ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت جوڑ پیدا کر دیا، محبت ڈال دی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے تجھ کو اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان کے لیے بھی کافی ہے جس نے تیری اتباع کی ایمان والوں سے، یعنی تجھے بھی کافی ہے اللہ اور ایمان والوں کو بھی اللہ کافی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ وہ چوکیداری کرتے تھے، رات کو جاگتے تھے، اور جب یہ آیت اتری یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، تو اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چوکیدار وہ ہٹا دیے، انہوں نے کہا کہ اب ضرورت نہیں، اللہ خود فرما رہے کہ میں کافی ہوں۔ آج کی جو دوسرا مضمون ہے وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ صحابہ کو جہاد پر ابھارے، ان کو شوق دلائیں کہ وہ اللہ کے راستے میں آئیں، جہاد کریں، اللہ کے دین کے اوپر اللہ کے دین کے اوپر اپنی جان کو نچھاور کریں۔ اور یہ حکم ہوا کہ اگر ایک کے مقابلے میں 10 بندے آ جائیں، ایک طرف سے ایک ایمان والا ہے، مد مقابل 10 بندے کافر کے ہیں، تو اس وقت جو ہے اس نے پیچھے ہٹنا نہیں ہے، یہ ان کے مقابلے میں لڑے گا، ایک بمقابلے 10 کے۔ تو پیچھے آیتیں جو گزری تھی یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، جب کسی جماعت والوں سے آپ کی متبھیڑ ہو، لڑائی ہو، تو اس وقت جنگ میں آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو وہ جنگ میں جو پیچھے نہیں ہٹنا، تعداد میں وہ کتنے ہو افراد آ جائیں تو پیچھے نہیں ہٹنا، تو قانونی لحاظ سے بتایا کہ ایک بمقابلے 10 کے ہو تو آپ پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں۔ ہاں اس سے زیادہ بڑھ جائیں تو آپ کو گنجائش ہے، چاہے اگر ایک بمقابلے 20 کے آ جائے، ایک بمقابلے 30 کے ہو جائے، تو پھر آپ کو اجازت ہے، اگر آپ پیچھے ہٹنا چاہیں تو آپ پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ ان کے مقابلے میں ڈٹ کے لڑائی کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک بمقابلے 10 یہ اللہ تعالیٰ نے اصول رکھا پہلے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایک بمقابلے 10 یعنی
100 بمقابلے 1000 کے، مسلمان 100 ہوں، کافر 1000 ہوں، تو اس وقت ایمان والوں نے پیچھے نہیں ہٹنا، ان سے لڑائی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے اللہ پر توکل کرتی ہوئے اللہ ان کو غلبہ دیں گے ان 1000 کافروں کے اوپر۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ الان خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں دیکھ لیے کہ تم کمزور ہو، یعنی یہ حکم تمہارے لیے سخت ہے کہ 1 بمقابلے 10 کی تم نے بھاگنا نہیں ہے۔ اس کے بعد اب کمزوری ہے، اب 1 بمقابلے 2 کے ہے کہ اگر 1 کافر ہے، 1 ایمان والا ہے، مد مقابل 2 کافر ہے تو اس نے بھاگنا نہیں ہے، وہاں پر ثابت قدم رہنا ہے۔ 100 ایمان والے ہیں، مد مقابل 200 کافر ہیں، تو اس میدان میں اس نے پیچھے نہیں ہٹنا، وہاں پر مقابلہ کرنا ہے۔ بار بھی یہ نہیں کہ اجازت یہ مل گئی کہ 1 بمقابلے 10 کے ہو تو آپ پیچھے ہٹ سکتے ہو، 1 بمقابلے 2 کے ہو تو پھر آپ پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ویسے تو غزوہ موتہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت صحابہ جو تھے غزوہ موتہ میں وہ 3000 افراد تھے، اور مد مقابل جو لشکر تھا وہ 2 لاکھ تھا، تو وہاں صحابہ نے ڈٹ کے مقابلہ کی ہے۔ تو دوسرا حکم آج کا آیتوں میں وہ یہ ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین، یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، آپ ابھاریے ایمان والوں کو علی القتال، لڑائی کے اوپر، ان یکم منکم 20، اگر ہو تم 20 افراد، صابرون، صبر کرنے والے، مستقل مزاج، یغلبوا 200، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 افراد کے اوپر، 20 بندے 200 پر غالب آ جائیں گے 1 بمقابلے 10 کے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر ہو تم 100، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 افراد کافروں کے اوپر، بِأَنَّهُمْ، اس لیے کہ بے شک یہ قوم ہے، لا یفقہون، جو سمجھ نہیں رکھتی۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی، آسانی کر دی تمہارے لیے، ہلکا کر دی تم سے حکم، وعلم، اور اللہ نے جان لیا، ان فیکم ضعفا، کہ تم میں کمزوری ہے، فإن یکم منکم 100، اگر ہو تم، بس اگر ہو تم 100، صابرۃ، 100 افراد صبر کرنے والے، یغلبوا 200، تو وہ 200 کے اوپر اب غالب آئیں گے، یعنی 1 بمقابلے 2 کے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اور اگر تم میں سے کوئی 1000 افراد ہوں تو یغلبوا 2000، تو وہ 2000 افراد پر غالب آئیں گے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض، آج کے درس میں تیسرا مضمون ہے، وہ یہ کہ غزوہ بدر میں جہاں ایک طرف 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے تھے، تو 70 افراد مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے، قیدی بن گئے تھے۔ اب مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پیچھے باندھ کے مدینہ لے آئے ان کو، تو جہاں کافروں کی لاشیں اس کنویں سے بھر دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں میں ان کو پھینکا، اس کے بعد ان افراد کو لے کر آپ مدینے میں آ گئے۔ تو ان افراد کے بارے میں مسجد نبی میں مشورہ ہوا کہ ان کا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشورے میں شریک تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ان میں کچھ افراد ایسے ہوں جو اپنا فدیہ دے سکتے ہوں تو وہ اپنی جان کا فدیہ دیں اور اپنے آپ کو چھڑا لیں، اور اگر یہ فدیہ نہیں دے سکتے تو ان میں کچھ تعلیم یافتہ افراد ہوں تو وہ یہاں کے جو ہمارے مدینہ میں جو تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں ان کو تعلیم سکھائیں، اور یہی تعلیم ان کے فدیہ بن جائے گی، اس کے بدلے میں وہ آزادی حاصل کر لیں۔ ان کی رائے وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو جائے گا، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ جب ایمان والوں کے پاس مسلمانوں کے ساتھ قریب رہیں گے تو مسلمانوں سے متاثر ہو جائیں گے، اور پھر یہ لوگ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ تو ان کی رائے اس لیے تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ بعد میں وہ بھی ہے، ان 70 میں سے اکثریت نے یعنی اسلام قبول کر لیا تھا، وہ ایمان لے آئے تھے، کہ وہ یہی کہ ظاہر بات ہے کہ وہ انہی کے رشتہ دار تھے، مکہ کے لوگ تھے، مدینہ کے یہی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان میں سے جو جس کا رشتہ دار ہے، ہر بندے کو اپنا رشتہ دار پکڑا دیے جائے،
مدینے سے باہر لے جاؤ اور اس کی گردن اتار دو، یعنی اس کو قتل کر دو۔ جس طرح 70 وہاں مارے گئے 70 یہ بھی مارے جائیں، ان میں سے کسی کو فدیہ نہ لو، ہر بندے کو اپنا رشتہ دار پکڑاتے جاؤ، مارتے جائے۔ تو یہ حکم، یہ نہیں کہ یہ مشورہ تھا ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ رائے جو تھی وہ پسند کی اور اسی پر عمل ہوا، اور ان سے مال غنیمت وغیرہ وصول کر لیا گیا، فدیہ وغیرہ یا جو تعلیم وغیرہ جو مقرر ہوئی تھی وہ وہاں اس مشورے پہ عمل ہوا۔ اس کے بعد جب مشورہ ہو گیا، عمل ہو گیا، اس کے اوپر قرآن پاک کی یہ والی آیتیں اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اب کی بار تو آپ لوگوں نے قیدیوں کو یوں جانے دے دیا، ان سے لے لیے فدیہ لے کر، آئندہ کے لیے کوئی قیدی آپ کے ہاتھ میں آئے تو پھر یہ والا حکم نہ ہو، بلکہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ قیدی اس کے ہاتھ میں آئے تو ویسے ہی چھوڑ دیں، زمین ان کے خون سے رنگین ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو مشورہ تھا وہ پسند آیا تھا، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ عذاب جو ہے وہ مدینہ کے قریب آ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھا لیے اس سے، یعنی ایک جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا اس مشورے پہ عمل نہیں ہوا، تو اس لیے کہ مدینہ کے قریب عذاب آ چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب دور کر دیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ بات لکھ نہ دی ہوتی تو پھر آپ کو اللہ کا عذاب آتا۔ وہ کیا چیز نہ لکھ دی ہوتی؟ تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں یہ کہا کہ اہل بدر جو مرضی کریں، اس کے بعد جو غزوہ بدر میں جو افراد شریک ہوئے ہیں اس کے بارے میں اللہ کا اصول یہ تھا کہ ان کے بعد یہ جو مرضی کریں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے نہیں، ان کے اوپر یعنی بخشش کریں گے۔ تو اہل بدر کا یہ فیصلہ تھا کہ بھئی ان سے فدیہ لیے جائے، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل گیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کیونکہ مسلمان استغفار کرتے تھے اس پہ، اس استغفار کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ذات اطہر مبارک یہاں موجود تھی، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ بہرحال یعنی یہ تیسرا جو آج کا مضمون تھا کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ قیدی اس کے ہاتھ میں ہوں اور وہ پھر اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں۔ ما کان لنبی، نہیں ہے مناسب کسی پیغمبر کے لیے ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے لیے قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ خوب خون رنگین نہ کر دے، یہاں تک کہ وہ رنگین کر دے خون سے زمین کو۔ تریدون عرض الدنیا، تم نے ارادہ کیا دنیا کے ساز و سامان کا، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ نے ارادہ کیا آخرت کا، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ، اگر فیصلہ نہ ہوتا اللہ کا، سبق کا پہلے گزر چکا، لمسکم، البتہ چھو لیتا، فیما اخذتم، جو چیز تم نے وصول کی ہے اس کی وجہ سے، عذاب عظیم، ایک بہت بڑا عذاب۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ چونکہ ہمارا فیصلہ تو مناسب نہیں تھا، تو کیا جو ہم نے فدیہ ان سے وصول کیا وہ فدیہ لینا ہمارا لیے استعمال کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں اللہ کا حکم آیا کہ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، کھاؤ وہ چیز جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے وہ پاکیزہ اور حلال ہے، یعنی وہ فدیہ جو آپ نے وصول کر لی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے۔